اب یہ تیسرا دور ہے، یہ بھی اب وہی ابراہیم علیہ السلام کا جو میسج جو پورے عرب اور ایجپٹ سے لے کے افریقہ تک پھیل رہا تھا، تو وہیں سے چائنا اور یورپ تک بھی جا رہا تھا، تو وہاں پہ ہمیں زیادہ آثار نہیں ملتے، ان کا اتنی ہسٹری نہیں لکھی ہوئی، خانہ بدوش اور قبائلی ریاستیں تھیں، چائنا میں تھی ایسی، پھر اسی طرح یورپ میں بھی ایسے ہی تھا کہ قبائلی علاقے تھے، لیکن ایک یعنی قبیلے کی طرح لوگوں نے اکٹھے مل کے رہنا، اور چلو ایک جگہ وہاں پہ کوئی پانی کم ہو گیا یا ایگریکلچر نہیں ہو رہی تو کہیں اور چلے گئے، یہی چلتا رہا، تو یہ ان کی حیثیت تھی۔ تو پہلے یہ جو 1000 بی سی سے پہلے کا جو ٹائم ہے، یعنی اب سے 3000 سال سے پہلے کی ہسٹری چائنا اور یورپ میں اتنی کوئی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے، بس یہ شانگ خاندان کی حکومت رہی ہے، کوئی قبیلہ ہوگا، پھر اسی طرح ایک مینوان تہذیب، مائی سینین تہذیب، یہ جن کے کچھ آثار ملے، تو آثار وہی ہیں کہ جیسے آپ کو دکھا دیا کہ جی کچھ برتن مل گئے، کچھ ان کے اور کوئی گھر ٹائپ کی چیز مل گئی، بس اتنا ہی ملا کہ ان کے انہوں نے ہسٹری کو اتنا ریکارڈ نہیں ہوا، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے لے کے بنی اسرائیل نے اپنی ہسٹری کو بہت اچھا لکھا، تو اسی پہ یہ بائبل لکھی ہوئی ہے۔ انڈیا کو دیکھیے تو یہ قدیم ویدی دور ہے، جس کو ارلی ویدک پیریڈ کہتے ہیں، پھر رگ وید یہ ایک بک ہے، یہ بکس ہیں جو پرانی انڈیا میں لکھی ہوئی ہیں، تو جس میں طویل نظمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انڈین لوگ تھے وہ توحید پر تھے، کہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی نسل تھی، تو وہ اس پہ ایمان رکھتے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جیسے میں عرض کیا کہ رگ وید آپ پڑھ لیں ان کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اور اس میں یہ توحید پہ پوری طرح قائم تھے اس زمانے۔ اچھا کچھ فلسفیانہ اور ایتھکس کے کچھ اس میں آتی ہیں۔ اچھا یہ ویدی دور جو ہے جو 2000 to 1000 بی سی کا ہے، کہ وہی جس کو ہم نے ابراہیم ملینیم کہا گیا، تو اس وقت انڈیا میں کیا چل رہا تھا کہ اس میں ایک بکس تب اس زمانے میں لکھی گئی، تو یہ ویدک پیریڈ اس لیے اس کو کہتے ہیں۔ اس زمانے میں یعنی اراؤنڈ یہ 2000 بی سی سے کچھ عرصہ پہلے یہ ہوا تھا واقعہ کہ آریہ کا عروج ہوا۔ یہ آریہ کون تھے؟ تو یہ اصل میں اسپیشل ایشیا کے لوگ تھے کہ جو ازبکستان، تاجکستان، رشیا، یہاں سے چلتے چلتے آ کے اور انہوں نے انڈیا پہ فوکس کرتے ہوئے سٹارٹ پنجاب سے ہی ہوا، اس لیے کہ یہ سب سے ایگریکلچرل ایریا تھا، اس پہ ہوا، وہیں سے آتے آتے اب یہاں پہ انڈین جو پرانے رہتے تھے تو وہ اس میں سے انہوں نے یہی ہجرت کی کہ جو کچھ تو جنگ میں نکل گئے، جو باقی بچ گئے تو انہوں نے یہ کیا کہ دور دراز رہنے کی کوشش کی، تو اب وہ ساؤتھ انڈیا کے ایریا، یہ کیرلا، تامل ناڈو، اس طرح کے ایریا میں وہ رہتے ہیں۔ اچھا کچھ اس میں پاکستان کے ایریا میں بھی ہیں کہ سندھ کے اندر یہ جتنا ڈیزرٹ کا ایریا ہے، اس میں آپ یہ عمر گوٹ کا جیسے ایریا دیکھ لیں، تو اس میں یہ پرانے لوگ ہیں کہ جو آریہ سے پہلے زمانے کے لوگ کی نسل ہے، لیکن میجورٹی اب پورے پاکستان اور انڈیا میں یہ آریہ تھے کہ جو ازبکستان، تاجکستان سے آئے تھے، انہوں نے دریائے سندھ کی فتح کی، پھر شمالی، مغربی اور وسطی ہندوستان کی فتح کی، پھر قدیم قوم کی جنوبی انڈیا کی طرف وہ ہجرت کر لی، انہوں نے وہ ادھر چلے گئے۔ تب اس زمانے میں انہوں نے یہ ذات پات کا سسٹم بنایا، جس میں آج کل ہندوؤں میں مشہور ہے برہمن، کھشتری، ویش اور شودر، یعنی یہ کیا انہوں نے بنایا کہ بھی یہ ہر فیملی کو انہوں نے کہا کہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے۔ برہمن وہ تھے کہ جو عبادت کرتے تھے، کوئی اور اس طرح اسکالر ہوتے تھے علمی طور پہ۔ اچھا کھشتری وہ تھے کہ جو ملٹری کا کام کرتے تھے، ویش وہ تھے جو بزنس کرتے تھے، اور شودر وہ تھے کہ جناب وہ بس یہ صرف صاف کرتے ہوتے تھے معاملات کو، پورے شہر کو
صفائی کرنی اور یہ ابھی تک انڈیا تک یہ موجود ہے. تو اس میں پھر لیکن سٹارٹ میں تو انہوں نے کیا ہوگا نا جسٹ مینجمنٹ کے لیے، لیکن بعد میں پھر یہ آ گیا کہ برہمن سب سے ٹاپ لیول پہ رہے، کھشتری بھی بہت ٹاپ لیول پہ رہے، باقی ان کے ویش اور شودر کو بہت نیچے لیول پہ آیا، اور پھر ان کو انٹچیبل قرار دینا شروع کر دیا، اور وہ معاملہ ہوا ان میں، وہ بہت عرصے بعد ہوا ہوگا. تو سٹارٹ میں تک مینجمنٹ کا تھا، بعد میں یہ ہوا. تو ابھی بھی آپ دیکھیے تو آپ کو پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی آپ کو ملیں گے کہ یہ کچھ فیملیز ہوتی ہیں کہ جن کو بزنس کا بہت شوق ہوتا ہے، تو انہیں کی نسل جو ہے وہی بزنس ہی کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح شودر فیملی کے کہ جو صرف صاف کرتے ہوتے ہیں. یہ اب سے تقریباً کوئی 100-200 سال پہلے یہ ہوا کہ جو شودر تھے کہ جو انٹچیبل ان کو کہا جاتا تھا اور ان کو ایک عزت نہیں ملتی تھی، تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ یا تو وہ مسلمان ہو گئے یا کرسچینٹی اختیار کر لی ان کی بڑی تعداد نے. تو لیکن پھر بھی دیکھیں کہ پاکستان میں ابھی بھی وہ کام وہی ان کی کہ ان کو عادت وہی بنی ہوئی ہے تو وہ کر رہے ہیں، لیکن چلو ان کو عزت مل گئی. تو یہ ہے اس میں فرق ہے. اچھا اب وہ کشتری جو دیکھیں تو وہ ملٹری میں ابھی بھی آپ دیکھیں تو انڈین ملٹری کو دیکھ لیں یا پاکستان ملٹری کو دیکھ لیں تو راجپوت ہی ہوں گے میجورٹی، ان کی ملٹری کے جو سینئر لوگ ہیں وہ یہ ہوں گے. پھر ہندو مت جو ہے اس زمانے میں پھر کتابیں لکھی گئیں اور دیگر مذاہب کو انضمام کیا، یعنی اس کو کنسولیڈیشن کیا کہ جتنے علاقے کے لوگوں میں جس کا جو بھی مذہب ہے اس سب کو وہ ایک کنسولیڈیٹ کرنے کا یہ عمل ہوا. یعنی ہندو مت کوئی ایک مذہب نہیں ہے بلکہ بہت سارے مذاہب کا مجموعہ، یہ انہوں نے کیا. تب ان کے یہاں وحدت الوجود کا تصور بھی آیا، اور وہیں سے پھر یہ شرک ہوا. وحدت الوجود کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جناب یہ کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے. تو وہ اس سے پھر یہ انہوں نے سوچا کہ جناب یہ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے نا یہ خدا ہی ہے. تو پھر اس میں جو جہان کے جانور ہیں ان کو بھی خدا سمجھ لیتے ہیں، کچھ پرندوں کو بھی خدا سمجھ لیتے ہیں اور ان کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہم تو عید پہ ہیں، یعنی کہتے ہی ہیں وہ، لیکن ان کا پوائنٹ آف ویو اس طرح سے آتا ہے. تو یہ دیکھیے کہ وہیں سے آیا، مسلمانوں میں بھی وہی تصور آیا اور ان میں بھی اس طرح کے یہ کانسیپٹ ہے کہ جو آ گئے کہ جناب ہم چلیں اور کسی کو ہم یہ نہیں کہتے کہ جی وہ خدا ہے، لیکن اس کے اللہ تعالیٰ کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو ہم نیک بزرگوں پہ ولی اللہ کے نام پہ وہ کر لیتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی یہ عادت بن گئی. تو اصل میں ہم بھی چونکہ نسل ہندو مت سے آئے تو اس لیے وہی اثرات اب تک آ رہے ہیں. اچھا اب اس میں یہ آریہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، یہ آپ دیکھیے کہ اسپیشلی یہ آپ دیکھیے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے جو تیسرے بیٹے تھے یافس رحمۃ اللہ علیہ، انہی کے لوگ تھے اور وہی پھر انڈیا میں آ کے سیٹل ہوئے تھے. تو اس میں آپ دیکھیں گے تو ہماری بھی جو میجورٹی ہے وہ یافسی کی اولاد ہے. اب اس میں سے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی نسل پیرنٹس نے کیا بتائی ہے، تو وہیں سے آپ سوچ لیجئے تو وہ آپ دیکھیں گے یافسی کی وہ آئے گی. اس میں کچھ بہرحال وہ ایسے ہوں گے کہ جو سام کی قوم کے جو ہے وہ لوگ آ جاتے ہیں، مثلا جیسے قریشی جو کہتے ہیں تو وہ اصل میں قریش قبیلے کے آتے ہیں جو سام نسل سے ہیں، وہ ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ جیسے راجپوت ہیں تو وہ آریہ وہ یافسی کی اولاد ہے. اچھا اب اس میں لوگ بڑا جناب سوچتے ہوتے ہیں یاجوج ماجوج کا آئیں گے تو وہ یہی ہیں. تو اب یہ کئی بھائی جو ہے وہ تو ناراض ہوئے اس میں کہ جناب ہمیں یاجوج ماجوج کا بھی کچھ نہیں ہے، وہ نوح علیہ السلام کے اولاد ہیں اور کچھ نہیں ہے. اور ان میں سے کچھ ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آئے، انبیاء کرام علیہ السلام پہ آئے، کچھ نہیں لائے. تو بس اتنا فرق ہے اور کچھ نہیں ہے. تو ایسا ہے. تو اور وہ آپ دیکھیں گے سام میں تو چلو میجورٹی انبیاء کرام پہ ایمان لائے، حام کی بھی بڑی تعداد انبیاء کرام پہ ایمان لائے، کچھ نہیں لائے. لیکن یافس میں کچھ آ گئے کچھ نہیں آئے. لیکن آپ یہ دیکھیے تو یہ اب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی جب ہسٹری ہم پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ کچھ عرصے تک تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم تھی قریش وہ شام کی تھی، تو انہی کی حکومت رہی ہے، لیکن 600 سال رہی، اس کے بعد وہ ختم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یافسی کی حکومت وہی چلتی ہے، اسی میں یافس میں سے جو ایمان لائے، جو مسلمان ہوئے تو وہی حکومت چلاتے رہے، اور آج تک یہ ہے صورتحال۔ تو جناب یہ تو انڈیا کا تھا معاملہ، تو یہ اب ہم ابراہیمی ملینیم کا ہم نے حصہ پورا پڑھیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ پھر اب یہ دیکھیے کہ آخری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں ایکسل ایج، یہ اب اگلا ٹاپک ہمارا ہوگا جس کے ہم اسٹڈی اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اوور آل میں بتا دوں کہ اب تک دیکھیے ہم نے ہسٹری آدم اور حوا علیہ السلام سے لے کے ہم اسٹڈی کرتے رہے، اس میں ہمیں فوسلز ملے ہیں اور کچھ مذہبی بکس میں، قرآن میں اور بائبل میں ہمیں کچھ ملا، تو وہ چلتے چلتے اور فوسلز میں ہمیں کچھ پتہ چل گیا، وہ اب تک آپ پڑھ چکے کہ یہ دیکھیں قدیم تہذیبیں جو مشہور آئی ہیں، تو یہ موسوپوٹیمیا، یہ وہ عراق والے تھی، ایجپٹ تھی، وادی سندھ میں تھی، اور ہوانگ ہو یہ چائنا کی تھی۔ یہ مشہور تہذیبیں پرانی گزری ہیں۔ اچھا، اسی زمانے میں غیر متمدن اقوام تھی جو تباہ شدہ اقوام، کہ کچھ تو بالکل ہی فوت ہو گئے، کچھ ہیں جو رہ گئے ہیں۔ اس کی زیادہ تر میجورٹی افریقہ، اور جن کو ریڈ انڈینز کہتے ہیں تو وہ ہیں کہ جن میں کوئی زیادہ علم جن میں نہیں آیا، تو کچھ لوگ وہ ہیں۔ اچھا، اب یہ جو تہذیبیں آئی تھی تو اس میں اب آتے ہوئے ایکسل ایج آئی ہے جو 1000 بی سی سے لے کے 300 سی، یعنی عیسوی کیلنڈر، آج کل کے کیلنڈر کے حساب سے یہ تقریباً 1300 سال کا یہ جو پیریڈ ہے، یہ علم کے لحاظ سے بہت، جسے آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان نے بہت بڑی چھلانگ کی ہے۔ چھلانگ کیا کی ہے کہ انہوں نے مذہبی طور پہ بھی بہت ڈیپتھ سے سمجھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوا ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بھی انسان نے اس ٹائم میں بہت سیکھا ہے۔ تو اس کو اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسے کریں گے، اور پھر یہ ایکسل ایج کے بعد پھر ہمارا ٹائم آ جائے گا قرون وسطیٰ، جس کو آپ مڈل ایسٹ کے ایریے میں یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر عالم جو مغرب ہے، یعنی مغرب کے اندر کیسے آئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، کیسے پھیلی، انڈیا میں، چائنا میں کیا چلا، تو اس سارے کی اسٹڈی انشاءاللہ پھر اگلے بہت سارے لیکچرز میں، پھر وہ ایکسل ایج سے آگے کیا ہوا، تو یہ ہمارا بہت لمبے لیکچرز ہوں گے۔ تو یہ دیکھیے مختصراً ہم نے کچھ لیکچرز میں ہم نے ہسٹری کو آدم علیہ السلام سے لیتے ہوئے 1000 بی سی تک آ گئے۔ اس سے آگے ایکسل ایج میں کچھ لیکچرز ہوں گے کہ جس سے آپ کو یہ ڈیٹیل آ جائے گی کہ کس طرح سے انسان نے علم کو اب سیکھا، جس کے اثر اب آ رہے ہیں۔ تو یہ وہ ایک ہسٹری ہے جس کو اب ہم انشاءاللہ علمی طور پہ وہ اگلے لیکچرز میں کر لیں گے، اور پھر ہم آتے آتے اور اسی ایکسل ایج میں انبیاء کرام علیہ السلام آئے، ان کا بھی ہم ذکر کریں گے، اور پھر آتے آتے پھر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ تب سے لے کے پھر تو بہت ڈیپتھ سے ایک ایک چیز میں ہم اور لمبے لیکچرز کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ۔ تو جناب ابھی آپ کے ذہن میں جو سوال ہے آپ وہ ای میل کر لیں تاکہ یہ چیز یہ کلیئر ہو جائے۔ تو جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔